گر نبی پر پڑا رہوں گا. تو 30 حرف کی قرات کرنا یہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو ہے یہ واجب ہے. تو اگر وہ سورہ اخلاص یا دیگر کوئی سورت پڑھنا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. یہاں پر لفظ قل میں جو ہے یہ قاف ہے نہ کہ کاف. عربی کے اندر جو ہے وہ دو طرح کے، ایک ہوتا ہے کاف ہوتا ہے جو منہ کی طرف سے دانتوں کی طرف سے جو ہے وہ نکلتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قاف جو جڑ زبان تالو سے مل کر کے ادا ہوتا ہے. جو زبان کا جو جڑ ہے اس کو تالو سے ملائیں گے تو قاف ادا ہوگا. تو اسی قاف کو ہمیں قل میں نکالنا ہے. سبحان اللہ. اور اس سے آگے ذرا دانتوں کی طرف آتے ہیں تو پھر یہ قل ہو جاتا ہے چھوٹے کاف سے. دونوں کا معنی الگ الگ ہے. هو اللہ احد. احد میں وہی جو ہے وہ بڑا ہا ہے جو الحمد میں تھا، جو الرحمن میں تھا، رحیم میں تھا، وہی بڑا ہا اب یہاں پہ آ گیا. احد. اللہ الصمد. یہاں صاد ہے، صراط الذین میں جو صاد تھا وہی صاد جو ہے یہاں پر بھی ہے. جس طرح اس کی ادائیگی کرنا تھی اسی طرح اس کی بھی ہمیں ادائیگی کرنا ہے، یعنی اس کو پر کرنا ہے. جی سبحان اللہ. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہاں پر ایک مسٹیک جو ہے وہ زیادہ یہ ہوتی ہے کہ ولم یولد ایک دم اس کو پڑھ دیتے ہیں. یہاں پر کیسے؟ ہاں جھٹکے کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں، تو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا یہ غلط ہے. یہ ایک حرف کو کم کرنا ہوا. اگر جھٹکے کے ساتھ ادا کر دیا تو یوں سمجھیں کہ واو کی ادائیگی نہیں ہوئی، اور واو مکمل ایک حرف ہے، حرف مد کی حرف مد. تو اس کو جو ہے وہ کھینچنا ہے. لم یلد ولم یولد ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہوتا ہے، اور ایک الف کی مقدار جو ہے وہ 2 حرکت کے برابر ہوتی ہے. تو یہاں پر خاص توجہ دینا ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہاں پر ولم یکن لہ، یہاں پر بھی جو ہے الٹا پیش ہے، اور الٹا پیش یہ واو مدہ کے برابر ہوتا ہے. زیادہ کھینچنا ہے. ہاں یعنی جس طرح واو مدہ کھینچا جاتا ہے اسی طرح الٹے پیش کو بھی کھینچنا جاتا ہے. یہ دونوں برابر ہیں. ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہاں پہ مسٹیک کیا ہوتی ہے کہ اس کو کھینچتے نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد اس طریقے سے پڑھ دیا جاتا ہے. تو یہ غلط ہے. اس کا جو ہے سورہ اخلاص کا بہت اچھے طریقے سے ہمیں تلفظ سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بڑی اہم سورت ہے. مفتی صاحب متواتر آپ ایک مرتبہ ایک ساتھ فرما دیں سورہ اخلاص کو ایک ہی ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سبحان اللہ. تو سورہ اخلاص کے بعد فوراً ہمیں رکوع میں جانا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے. اس کے بعد رکوع میں جا کر کے 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ رکوع کی تسبیحات ادا کرنا ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. تو یہاں پر وہی خاص توجہ یہ دینا ہے کہ ہا جو الحمد میں تھا، جو اللہ احد میں تھا، وہی ہا یہ سبحانہ میں آتا ہے. ربی العظیم. اور یہاں پہ واہ ہے، واہ اس پہ تھوڑا سا بڑی تاکید آئی. تو اس کو جو ہے وہ موٹا کیا جاتا ہے. اس کو جو ہے وہ ہم سنا کر کے کسی کو اچھے قاری کو یا اپنے امام صاحب کو سنا کر کے اس کو صحیح کر لینا چاہیے. لیکن جب تک اگر صحیح نہیں ہو رہا ہے، اگر ہم جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ یہ عظیم ہم سے وا نہیں نکل رہا ہے، ہم سے عظیم ہو رہا ہے یا عجیم ہو رہا ہے، یا عظیم ذال کے ساتھ ہو رہا ہے یا ضاد کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر ہم اس کو نہ پڑھیں. تب تک جو ہے وہ یہ اجازت ہے کہ عظیم کی جگہ کریم ہم پڑھ لیں.
سبحان ربی الکریم. ہاں سبحان ربی الکریم. تو اس کریم میں جو ہے وہ اتنا زیادہ تلفظ کے دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو آسانی کے لیے جو ہے وہ یہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے سبحان ربی الکریم. اس کی پریکٹس اچھے سے نہیں. ہاں جب تک آپ اس کو سیکھ رہے ہیں، اس کا تلفظ، اس کا پروناؤنسیشن آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تب تک جو ہے وہ ہم کریم پڑھ سکتے ہیں. سبحان ربی العظیم وہ چاہے تو 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھنا ہے، 3 5 7 مرتبہ. جی سبحان اللہ. پھر اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ہے. سمع اللہ، اللہ کے ہاں کو ہمیں پیش پڑھنا ہے. سمع اللہ یعنی اللہ نے قبول کر لیا، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ نے قبول کر لیا. مفتی صاحب ایک بات بیچ میں رہ گئی، وہ ارشاد فرما دیں. جب بندہ رکوع میں جا کے تسبیحات پڑھے گا، سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھے گا، تو اس کی اس وقت حالت کیا ہونی چاہیے، کنڈیشن کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے رکوع کرے، وہ ارشاد فرما دیں. جی اس کی صحیح حالت، صحیح طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی کمر کو اور سر کو ایک لیول میں رکھے. ٹھیک. کمر اور سر کو، ایسا نہیں کہ کمر کو زیادہ اٹھا دے. مثلا یہ کمر ہے، یہ سر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کمر اٹھی ہوئی ہے سر نیچے ہے. جی یا سر اٹھا ہوا ہے کمر نیچے، لیول سے ہو. جی سر اور پیٹھ کا لیول جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے. جی بہت اچھے. سبحان. اور یہ ہاتھ بھی بالکل تنے ہوئے ہونا چاہیے، ہاتھوں کے اندر بھی جو ہے وہ لچک نہیں ہونا چاہیے. یہ جیسے موڑی نہیں ہونی چاہیے. جی ہاتھ جو ہے سیدھے ہوں. جی سبحان. اور یہ جو گھٹنے ہیں، گھٹنے کو انگلیاں کشادہ کر کے گھٹنوں کو پکڑنا ہے. اچھا. انگلیاں تھوڑا سا پھیلا کے. ہاں انگلیاں پھیلا کے پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے دونوں کو. ہاں یہ نہیں کہ اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں، کچھ جو ہے وہ اس طریقے سے رکھ لیتے ہیں، کچھ ایسا، کچھ محض ہاتھ اوپر سے ہی رکھ لیتے ہیں بس. اس طریقے سے. تو یہ سارے طریقے جو ہیں غلط ہیں، وہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ بہتر طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ہتھیلی کو یہاں پہ رکھیں اور اس کو زور کے ساتھ پکڑیں کہ ہم واقعی میں جو ہے وہ رکوع کر رہے ہیں اور ہم نے پیٹھ کو اپنی جھکا دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے میں تیار ہوں. پیٹھ کو جھکانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں راضی ہوں، اللہ رب العزت جو بھی مجھے حکم دینا چاہے میں اس کو اپنی آنکھ اور چشم اور دل سے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے اپنی پیٹھ کو خم کر دیا ہے حکم ربی کے حضور. سبحان اللہ. تو اس میں جو ہے وہ خاص یہ توجہ دینا چاہیے کہ ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھوں کی انگلیاں کشادہ ہوں، پیٹھ اور سر بالکل برابر ہو، اور ہماری نگاہ جو ہے وہ قدموں پر ہو. یہ بھی سبحان. رکوع کی حالت میں ہماری نگاہ قدموں پر ہو. اور یہ تسبیحیں ہم 7 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد اور اس کا معنی بھی جو ہے وہ اگر ہم سمجھ لیں اور جو ہے وہ ہمارے ناظرین سمجھ لیں تو بڑا اچھا ہوگا. سبحان ربی العظیم کا مطلب ہوتا ہے کہ میرا پالنے والا پاک ہے، عظمت والا ہے. سبحان اللہ. سبحانہ جو ہے اس کا معنی آتا ہے پاک ہے، اور ربی میرا رب، ربی میرا رب. العظیم کا معنی عظمت والا، بلند و بالا ہے. تو اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھیں. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم سیدھے سجدے میں چلے جائیں. اس سجدے میں جانے کا جو طریقہ ہے، جو بہتر طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہم گھٹنے رکھیں زمین پر پہلے ہم گھٹنے رکھیں، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں، پھر اس کے بعد ہم ناک رکھیں، اور پھر سب سے آخر میں پیشانی رکھیں، ماتھا رکھیں. اس میں سے یاد نہ رکھ سکے تو سب سے پہلے کیا رکھنا ہے، پھر کیا رکھنا ہے. اگر یہ یاد نہ کر سکے تو یہ قاعدہ یاد رکھ لے کہ جو چیز سجدے میں رکھی جاتی ہے ان میں سے جو چیز زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو سب سے پہلے رکھنا ہے. جیسے جیسے جھکتا چلا جائے گا وہ پہلے رکھنا ہے. تو سب سے قریب گھٹنے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہاتھ قریب ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ناک قریب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد پیشانی قریب ہوتی ہے. اور اس کا الٹا جو ہے وہ ہمیں اٹھنے میں کرنا ہوتا ہے. اس کا کہ جو آسمان کے سب سے زیادہ قریب ہے اس کو پہلے اٹھاتے ہیں، یعنی کہ پہلے پیشانی کو اٹھاتے ہیں، پھر ناک کو اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد گھٹنوں کو تو اٹھانا. جس ترتیب سے گئے تھے اس کی اپوزٹ، اس کے برعکس ترتیب سے اٹھ جانا. جی جو اس کے برعکس جو ہے وہ اٹھنا ہے. جو سب سے پہلے ہم نے زمین پہ ٹیکے تھے گھٹنے، انہیں سب سے آخر میں اٹھانا ہے. جی جو سب سے آخر میں ٹیکا تھا ماتھا پیشانی، اسی سب سے پہلے اٹھانا. سبحان اللہ. جی تو سجدے میں سجدے کی جو ہے وہ بڑی اہمیت ہے. بے شک. یہاں تک کہ سجدے کو نماز کا
جو ہے وہ مخدوم مانا جاتا ہے. اللہ سب سے اہم رکن نماز کے اندر سجدہ ہے, آہا اور یہی جو ہے وہ نماز کا مقصود و مطلوب ہے.